کے حوالے سے مجددی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بتا کر دینا لازم ہے؟ میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیڈی ہے، مستحق ہے، مصارف زکوٰۃ میں بھی آتا ہے، تو اب اگر اس کو نہ بتاؤں اور اس کی مدد کر دوں تو کیا یہ جائز ہوگا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کسی کو بتا کے دی جائے یا نہ دی جائے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوبصورت شریعت ہے، وہ لوگوں کا بھرم بڑا قائم رکھتی ہے. جی. لوگوں کے حالات دوسروں پہ ظاہر نہیں کرتی. اور یہ شریعت بھرم اس لیے قائم رکھتی ہے کہ اللہ بھرم قائم اللہ رکھتا ہے. بھرم، اللہ ہمارے گناہ کو چھپایا ہوا ہے. ہے. اللہ نے تو یہ فرما دیا ہے کہ اپنے گناہ کو ظاہر نہ کرو دوسرے پہ، ہاں. اور اتنا بھرم قائم لوگوں وہ مجھ تک تیرا میرا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر بھی بڑی خوبصورت رکھا. ہماری اہل سنت و جماعت میں سب سے پہلے جو اپنے زکوٰۃ فطرہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کو اپنے ادا کرنے کی سب سے پہلی شرط جو رکھی گئی ہے وہ نیت ہے. ٹھیک ہے. اپنے نیت کے ساتھ آپ نے کہ یہ میں زکوٰۃ یا فطرہ یا یہ کفارہ ادا کر رہا ہوں، اس پہلے آپ نے نیت الگ کر دی. یعنی یہ دینے والے کی نیت، دینے والے کی نیت آپ نیت کر لی. اس کے بعد آپ کے سامنے بھائی ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کو آپ نے تحفہ دے کہ بھئی یہ عیدی ہے، عیدی لے لو میری طرف سے. یار یہ تمہارا بچہ پاس ہوا ہے، بچے کی تحفے لے لو. یہ تمہارے یار آج میرے پاس انکم زیادہ ہو گیا تو میں بھی حصہ دے رہا ہوں. میں تو کوئی بہانہ بھی کوئی بہانہ لے کے آپ اس کو مدد کر دیں، عزت نفس قائم رہے اس کی. کیا بات ہے مجدد. یہاں تک مطلب فقہاء نے ہمارے لکھا ہے کہ کسی کو دینا ہی ہے زکوٰۃ یا فطرہ کوئی بھی دینا ہے تو اس کی عزت نفس پامال نہیں کرنا. پتہ خالی تحری کرو، تھوڑی بات چیت کرو نارمل، اور تحری کر لو، سوچ بیان تحری مطلب سوچ بچار کر لو. ہاں سب نے ہاں یار یہ ہے زکوٰۃ کے لائق، اس کو دے دو. بھائی واہ. اس کے بعد بھلے وہ اس حساب میں آ جائے، نصاب میں ہوگا، لیکن تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کیا بات. اس پہ کیا کہیں گے راوی صاحب؟ آپ کے پاس کیا ورژن ہے آپ کے مکتب فکر میں کہ ایسے زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جی جائز اس لیے کہ بیس یہ ہے کہ آپ کو بتانا ضروری نہیں اس کا. ٹھیک ہے. جب نہیں بتائیں گے چونکہ ہوتا یہ کہ معاملہ کہ انسان کی عزت نفس کا مسئلہ آ جاتا ہے. بہت سے لوگ عزت نفس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ بھوکے رہ جائیں گے رات بھر لیکن آپ چاہے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. تو ایسے لوگوں کا بھرم قائم رہتا ہے اس میں، اور آپ کا فرض ادا ہو گیا. اس سے بڑی کیا بات. کیا بات، کیا بات ہے. اچھا راوی صاحب، میں اسی حوالے سے آگے اگر بڑھوں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ خمس کا جو نظام ہے جی جی وہ کیسے جو ہے وہ میں اس حوالے سے آپ کے پاس بھی آؤں گا کہ خمس کا نظام کیسے یہ مروج ہے. زکوٰۃ کا تو معلوم ہے کہ جی بینک میں آپ کے اکاؤنٹ سے بھی کٹوتی ہوتی ہے، آپ خود اپنے طور پہ بھی دیتے ہیں. خمس کہاں کلیکٹ ہوتا ہے؟ خمس کا معاملہ یہ ہے کہ اگر مجھ پر واجب ہوا خمس جب، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنے ٹوٹل اماؤنٹ میں سے 20% نکال لیا. میں وہ نکال کر 20% جو اس کو ایکولی ڈیوائڈ کیا دو حصوں میں، ایک سیم سادات، ایک سیم امام. اس میں یہ ہوتا ہے کہ سیم سادات جو ہوتا ہے اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد میں دیکھیں کون مستحق سادات ہے ایسا. اچھا. اس کو آپ دیں، چونکہ اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور کو سپورٹ کر دیا تو نہ معلوم آپ نے کیا کسی اور کو سپورٹ ہے، لیکن یہاں بشارہ یہ کسی کے آگے سوال نہیں کر سکتا ہے. آپ سے امید لگائے بیٹھا ہوا ہی. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اگر دیکھا جائے تو سیم امام جو ہوتا ہے وہ اصل میں مجتہدین جس کام کی اجازت دیتے ہیں اس میں خرچ کر سکتے ہیں. مثلا مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بننا ہے، کوئی اسپتال بننا ہے، اگر انہوں نے اجازت دی ہے فتوے کی صورت میں ریٹن کہ جناب آپ دے سکتے ہیں تو آپ اس کو وہاں دے سکتے ہیں سیم امام. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو 20% ہے، 5واں حصہ، جی جی وہ آنے کے بعد دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگا. سہم امام کہا، سہم امام اور سہم سادات. سہم سادات. سہم سادات جو ہے وہ آپ کے اطراف کے سادات تک پہنچ جائے گا، اور آپ کی تحقیق سے پہنچے تو بہت اچھی بات ہے، یہی آپ کا کہنا ہے. جی ہاں جی. اور پھر باقی جو ہے وہ آپ کے دیگر کاموں میں. اچھا، میں یہی بات آپ سے جاننا چاہوں گا کہ خمس کا کانسیپٹ اہل تسنن کے ہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں پہ خمس سے ہمارے ہاں جو دیا اصل میں اس سے پہلی شرط میں رکھی جو زکوٰۃ دیں گے اس میں آپ سادات نہیں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کو پہلے الگ کر دیا. تو کیوں رکھا؟ ہمارے جو فقہ کرام میں اس کی توجہ دی وہ اللہ صلی اللہ فی القربہ ہے. آپ کہہ دیجیے محبوب میں تم سے اپنی تبلیغ پہ کوئی صلہ مطلب نہیں سوائے ایسا کہ میرے آل بیت سے محبت کرو. بھائی واہ واہ. اب محبت کا تقاضا
تو وہ ہے جیسے سے محبت کی جا رہی ہے. جی اب محبت جس سے کی جا رہی ہے, جس کا احسان سر سے لے کے پیر تک ہے آپ کا, تو اس کے لیے آپ کوئی لمٹ نہیں ہے. پھر آپ نے سب سے اچھا مال جو ہے نا پہلے اس کو دینا. بلکہ ہمارے یہاں تو ایک سلسلہ ہے, ہم سلسلہ نقشبندیہ تعلق رکھتے ہیں. ہمارے یہاں خاص ایک چیز ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز بنائی جائے یا کوئی چیز اچھی آ جائے, کوئی کسی کو انکم زیادہ ہوتی ہے, تو باقاعدہ پہلے دیکھتے ہیں ان کے آس پڑوس میں, اس کے جاننے والوں میں کون سادات ہے, تو اس سادات کو پہلے وہ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں باقاعدہ یہ ہے کہ ان کو پہلے پیش کیا جاتا ہے, اس کے بعد دوسرے معاملات کیے جاتے ہیں. وجہ کہ ان کا حصہ ہے رسول اللہ کی جو ہے نا, یہ ایک ہی تو محبت کا ایک طریقہ ہے نا, کیا بات, ایک محبت کا طریقہ. تو ان کو سادہ سے محبت کا یہ طریقہ نہ ہو تو کیا ہو کہ آپ محبت اپنے بچوں سے کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, آپ ان کے لیے مال خرچ نہیں کرتے. آپ اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں تو ان پہ مال خرچ نہیں کرتے. تو محبت میں آپ کو دیکھیں نا, جہاں دل دھڑک رہا ہے دل میں محبت, دل کے اوپر ایک جیب بھی ہے, اس جیب کو بھی آپ کو ہلکا کرنا پڑتا ہے. ایسے محبت. اور یہ اب دیکھیں گے نا, یہ جو خرچ کرنے کی جگہ ہے نا, باخودہ یہاں پہ زندگی بھی خرچ کر دو گے تو کم ہے بھائی. واہ واہ واہ, کیا بات. یہاں زندگی خرچ ہوگی, پیسہ تو مال تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. واہ واہ, یہ سنیں اپنی زندگی آپ لگا دی. آپ کے اس ولولہ ایمانی پر جو ہے وہ آپ کو داد و تحسین کہ یہ آپ کی کیفیت ہے. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مصارف زکوٰۃ بیان ہو گئے, خمس کا سلیقہ آپ نے بتا دیا, راہ خدا میں صدقات اور فی سبیل اللہ خرچ کرنا بھی آپ نے بتا دیا. یہ بتائیے کہ کچھ پیشہ ور ایسے افراد جو سڑکوں پر موجود ہوتے ہیں, ان کو جب طلب کرنے پر کوئی انکار کرے اور کہے کہ جناب میں آپ کو نہیں دینا چاہ رہا یا آپ مجھے معاف کیجئے, تو کیا اس انکار پر خدا کی ناراضی تو نہیں آ جائے گی؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر کہ وہ آدمی جسے آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں وہ آدمی کا واقعی مستحق ہے کہ نہیں ہے. اگر مستحق ہے تو دینا صحیح ہے, ورنہ اگر مستحق نہیں اور آپ نے دے دیا, اس کا مطلب آپ نے کسی مستحق کا حق مارا ہے. اچھا, یہ ذمہ داری بھی ہم پر ہے. یہ ذمہ داری ہے, یعنی دینے والے پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اگر اس نے دوست آدمی کو نہیں پہنچایا جی تو اس نے یعنی سمجھ لے کہ وہ ایک ذمہ داری پوری نہیں کی جو اس پر تھی. اور کیا جی, مثلا زکوٰۃ ہے, آپ کو پیسہ رکھا ہے, نکال لی زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے, تو ایسا نہیں ہے جو مجھے پسند آ گیا اس کو دے دی, بلکہ یہ آپ کو امانت ہے, کس کی حقیقی مستحق کی امانت ہے. واہ واہ واہ. اسی اعتبار سے اور دینے کے اعتبار سے دیکھا ہے تو واقعاً سورہ بقرہ قرآن پاک کا دوسرا سورہ ہے, قبلہ بہتر جانتے ہیں, اس میں ان لوگوں کو منع کیا گیا, یعنی سمجھا ڈانٹا گیا ہے کہ جو لوگ دیتے ہیں لیکن جھڑک کے دیتے ہیں. جھڑک کے اللہ, وہاں یہ کہا گیا کہ تمہارا دینا اس سے بہتر ہے کہ نہ دیتے لیکن نرمی سے واپس کرتے. سورہ بقرہ کی آیات بالکل بہت واضح آیات ہیں. فرمایا کہ اور یہ بھی فرمایا کہ پہلے اپنے قریب والوں کو دو, اقربا کو دو, پھر مساکین کو دو, پھر تو اگر تم دے کے جتلا دو گے تو اللہ بہتر جانے والا ہے, تو تمہارا نہ دینا بہتر ہے. بڑا واضح اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا. فرمایا کہ تمہارا دینا بیکار ہو گیا اگر تمہیں جتلا دیا. یا جیسے آج کل ہمارے آپ دیکھتے ہیں, آج کل بڑا ایک فیشن بن گیا, ہر چیز کا ایک وہاں پہ فیس بک پہ جانی ہے, ہر چیز پہ مطلب کہ سوشل میڈیا پہ جانی ہے. کم فیملی میں یا کسی گیدرنگ میں بیٹھ کے کہہ دیا وہ جی اس دفعہ میرے اتنے لاکھ زکوٰۃ کے نکلے تھے تو فلاں کو میں نے جو ہے وہ کر دیا ہے. تو آپ نے دیکھی ضائع کر دی پوری, آپ نے جتنا کیا تھا سب ضائع کر دیا. یہ تو آپ کا اس کا معاملہ تھا. ہاں ایک چیز ضرور ہے, ایک چیز ضرور ہے کہ میں آپ کو, ایک تحدیث نعمت ایک چیز ہوتی ہے یا کسی کو دوسرے کو رغبت دلانا. اگر دل میں نیت اس بات کی ہے, آپ کسی کو نیت جا رہے ہو, بندہ بتائے یار یہ تھوڑی کنجوسی کرتا ہے یا تھوڑا سا یہ پیچھے رہتا ہے معاملات میں, تو اس کو تھوڑی ترغیب دلانے کے لیے اس نعمت کا اظہار کیا جا سکتا ہے. کیا اچھی بات ہے. یعنی یہ جو ایک ہے تصویر کشی, عکاسی اور وہ اپنے سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل پہ آپ کا ڈال دینا, جہاں وہ ایک طرف جو ہے وہ نمود و نمائش میں شمار ہوتا ہے, اور بسا اوقات آپ کا کچھ بیان کرنا اس انداز سے بھی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو پروموٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے کوشش کی ہے, آپ بھی اسی طرح کی کوشش کریں, اس سے طمانینت ملے گی, دل کو سکون ملے گا, خوشی ملے گی. بہت